جناب السلام علیکم، آڈیو صحیح ہوگی آپ کی؟ وعلیکم السلام، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، اب صحیح ہے، بات کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، جناب کیسے ہیں؟ بڑھیا آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ آپ کو بھی؟ ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا جناب، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کری تھی ہفتہ جی پہلے، جی کچھ کوشچن تھے پرسنل، ہے نا؟ ایک نا جی میرا بہت بڑا کوشچن ہے ختنے سے ریلیٹڈ، ہے نا، جو سرکمسیشن جس کو آپ بولتے جی ہیں۔ جی 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 سو میں نے اس پہ دیکھا تھا جو صحیح البخاری میں بھی اور تھوڑی بہت شیعہ حدیث بھی ہیں ختنے سے ریلیٹڈ۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میری جیسے 30 ایئر ایج ہے نا، تو مجھے یہ سرکمسیجن کروانا چاہیے میرے پہ؟ وہ فرض ہے یہ چیز کہ کیا سین ہے اس کا مطلب؟ دیکھیں، ختنہ کے متعلق کیا فرض ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہاں نے جی کیسے سوال کیا؟ اب مجھے دیکھنا ہوگا بھائی۔ جی، میں ویسے نکالتا تھا، میں نے یہاں پہ بخاری میں نا ایک وہ حدیث ہے 6298، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم circumcised himself after he had passed the age of 80۔ 80 سال کے بعد انہوں نے خود کا وہ ایک منٹ ختنہ ایک منٹ ہوا ان بھائی، کا۔ ایک جی منٹ بھائی، ایک منٹ، میں کتاب لے کر ہوں۔ عفواً، سوری۔ ایک منٹ جی جی، بات کریں، بات کریں۔ اچھا، میں آپ کو ویسے ایک چھوٹی چیز بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں نا ایک ورس ہے سورہ نساء کے اندر چیپٹر 4 ورس نمبر 125۔ اس میں بھی مطلب ایگزیکٹلی تو نہیں مینشن کیا، پر جو ابراہیم علیہ السلام نے چیزیں کری ہیں وہ ساری لائک ایسے لکھا ہوا کہ اینڈ whose way of life could be better than that of he who submits his whole being to Allah, does good and follows exclusively the way of Ibrahim whom Allah took for a friend۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے میرے بھائی، سن لو، یہ جی کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء السادس، جلد نمبر 6۔ میں اہل بیت علیہ السلام کی آپ کو حدیث سنا لیتا ہوں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 37، حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ 80، جب کوئی مرد مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان بنتا ہے، اس پہ ختنہ واجب ہے، چاہے اس کی عمر 80 سال ہو، 80 بھی سال ہو، 80 ایئرس اولڈ ہو۔ وہ ایک چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، وہ بھائی دیکھیں وہ ایک ہفتے میں 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 دن میں 4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ زیادہ ڈرے نہیں۔ اچھا، مزید سوال کریں۔ چلو، ایک نا میرا پرسنل کوشچن ہے، جیسے اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے رائٹ آفٹر کیوں نہیں ہم لوگ پرے کرتے؟ جیسے آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں، ہے نا، نہیں، کوئی ضروری کیونکہ نہیں آج ہے، کل تو سب کو پتہ ہی ہے کتنے بجے کوئی ضروری ہوتی نہیں ہے ہے۔ پرے، آپ تو بہتر یہی ہے کہ اذان ہو جائے تو نماز فوراً پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب وقت داخل ہوتا ہے تو اتنا ہی ثواب زیادہ ہے کہ آپ فوراً نماز پڑھ، لیکن یہ ہے کہ بعض نمازیں جو ہے نا اس میں اس کا نافلہ پہلے ہوتا ہے، جیسے نماز ظہر ہے، اس میں سنت یہ ہے کہ انسان نوافل پہلے پڑھے پھر نماز ظہر پڑھے۔ ہاں، تو اچھا یہ جی، یہ سوری گو ہیڈ۔ جی جی، اور پھر نوافل عصر کی پڑھے، پھر نماز عصر پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ نماز مغرب میں نافلہ مغرب کے بعد ہے، عشاء میں مغرب کے بعد ہے، فجر میں نماز فجر سے پہلے ہے، یعنی وہ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز فجر کا، جی، نوافلہ۔ اچھا جی، تو ہاں، ٹھیک تو ہے جی۔ جو لوگ نہیں پڑھتے نا مساجد وغیرہ میں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ جماعت بن جائے، شاید لوگ دیر سے آتے ہیں، لیکن پڑھنی چاہیے، جلدی سے پڑھنی چاہیے۔ اچھا، ایک نا کوئک کوشچن، جو یہ ختنہ ہے یہاں پہ نا تھوڑا ایکسپینسو ہے کینیڈا میں، اگر آپ کے پاس کوئی وہ میڈیکل ریزن نہیں ہے نا، گھر میں کر لو، گھر میں نہیں کرنا بھائی، گھر میں کر لو گے پیسے بچانے کے چکر میں، وہ پھر وہ اگر وہ ایک دفعہ وہ کٹ گیا نا پھر بڑا مشکل ہو جائے۔ ہاں، اچھا نہیں، میں کہنا ذبح حلال ہو جائے گا، حلال ذبیحہ ختم۔ اچھا، مزید بولیں۔ نہیں سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے فرینڈ ہے، ان کے فادر صاحب ڈاکٹر ہے جیسے، تو اگر میں ان سے کہہ کہ ایسا کوئی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، میڈیکل جھوٹا ریزن بنایا جا سکتا ہے، الاؤڈ ہے ہمارے لیے ایسا جھوٹ بولنا پیسے بچانے کے لیے؟ اگر مجبور ہے تو کر سکتے ہیں، اگر مجبوری ہے۔ دیکھیں، اگر انسان حرج میں واقعاً یعنی مجبور ہے، انسان اگر مجبور ہے، اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے، مثلا میرا بیٹا ہے، مریض بیمار ہے، اس کی علاج نہیں ہو رہی ہے، اب بڑے تکلیف میں بچہ، اب میں اگر جھوٹ بولوں ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں
تو اس کا علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اگر انسان بہت ہی واقعاً حرج میں ہو، واقعاً تکلیف میں ہو، لیکن ایسے بلا وجہ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، وہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر واقعاً انسان میں تکلیف زیادہ ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اچھا سر، ایک نا بڑا کوشچن ہے، اگر آپ جواب ابھی دینا چاہیں تو اچھا ہے، اگر نہیں تو پھر یعنی مجبوری کے حد تک ہو، انسان کو مجبوری کے حد تک ہو نا، ایسے پیسہ بچانے کے فکر میں نہیں کر سکتے، لیکن اگر بہت ہی مجبوری ہے تو وہ جائز ہے. جی ٹھیک ہے جی. وہ ہر شخص کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، وہ خود اپنی مجبوری سمجھتا ہے ہر آدمی، ٹھیک ہے نا. وہ دوسروں کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن وہ فرد کو جب وہ مجبور ہوتا ہے نا، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے، دوسروں کو سمجھ نہیں آتا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص مجبور ہے، لیکن اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے. وہ تو ہر فرد ہر شخص اپنی حالت وہ بہتر جانتا ہے. جی بے شک. جی سوال کیا؟ اچھا جی، ایک نا بڑا سوال ہے. ہاں جی، الکافی میں لکھا ہے کہ وزٹنگ دا گریو آف الحسین از اکول ٹو 20 pilgrimage that is to the house in Makkah and better than 20 umrahs and 1 حج. یہ میرے اور نا میرے فرینڈز ہیں ان کے بیچ میں آرگیومنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حج کی جو رسپیکٹ ہے یہ نیچے جاتی ہے اس کے اکارڈنگ. اگر تو ریوارڈ لکھا ہوتا نا دین اٹس اوکے، کیونکہ ہم ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں. اور ریوارڈ ہی مراد ہے، ریوارڈ ہی مراد ہے بھائی، اس سے ریوارڈ ہی مراد ہے. اچھا یہ میں کیسے پروو کروں گی اس کو، کیونکہ لکھا تو ہوا نہیں، منظوری ریوارڈ ہے نا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے ڈائریکٹلی حج سے ریلیٹڈ نہیں، صرف ریوارڈ سے ریلیٹڈ ہے. جی جی بالکل، یہ بہت کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح ہے عربی، قرآن میں حدیث میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ فلان چیز مثلا حج کے برابر ہے، یہ کام کرو گے تو فلان چیز کے برابر ہے، یعنی اس کے ثواب، اس عمل کے ثواب کے برابر ہے. جتنا ریوارڈ ہوگا اس عمل کا بنی اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ میں نے دیکھا ہے کئی نا شیعہ مسجد میں جب میں گیا نماز پڑھنے، کئیوں نے 2 وہ رکھے تھے، وہ سینڈ کے وہ جو پتھر ہوتے ہیں نا جس پہ سجدہ کرتے ہیں، کئیوں نے 1 رکھا ہوا تھا. ہمارے لیے صحیح کیا ہے؟ وہ صحیح ہے کہ آپ ڈرٹ جو ہے نا، سجدہ یہ ہے کہ آپ انسان اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے، کریٹر کے سامنے، خالق کے سامنے، کریٹر کے بنانے والے کے سامنے. آپ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں گناہ کار ہوں، تو مجھ پہ رحم کر، ساری نعمتیں تیری ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ جو انسان کا جو چہرہ ہے، یہ سب سے پیارا حصہ انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں سب سے پیارا حصہ یہ چہرہ ہے. تو انسان اپنی آنکھ، اپنا ماتھا مٹی پہ، مٹی جو ہے بہت ہی ذلیل چیز ہے، بہت ہی بے قیمت، سب سے عام چیز مٹی ہے، اس پہ رکھتے ہیں. تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ رکھ دیں. اب 1 ہی کافی ہے، 2 رکھنا چاہیں 2 رکھ دیں، لیکن وہ 1 ہی کافی ہوتا ہے. اہم چیز یہ ہے، وہ کوئی اس سے منع بھی نہیں ہے، وہ ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 رکھ دیں، ٹھیک ہے نا. اہم یہ ہے کہ آپ مٹی پہ سجدہ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹکی ہو سکتا ہے وہ پاؤڈر کی شکل میں مٹی ہو. آپ مٹی اپنے گھر میں صاف مٹی نہ بازار گلی سے یا پارک سے یا صحن سے لے کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے کسی رومال میں رکھ دیں، اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو یہ مساجد وغیرہ میں ہم لوگ ٹکی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پاؤڈر صورت میں ہو نا، پاؤڈر کی شکل میں مٹی، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے ہر جگہ. تو اس کو کچھ پانی ملا کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ٹکی بناتے ہیں، تاکہ یہ اس کا رکھنا، اس کا دیکھ بھال کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے جی جناب. ایک نا اور کوشچن ہے، وہ اس میں جیسے ہمیں 5 پریئر ملی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ آئی تھنک معراج کے لیے گئے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا تھا کافی بار ہے نا، انہوں نے کہا جب 5 ہو گئی، پھر رسول نے آپ ہی کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے نیچے نہیں میں جا سکتا ہے نا، اٹس مور دین انف ہے نا. تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو 3 ٹائم میں کنورٹ کر کے 5 کو فنش کر رہے ہیں ہے نا. تو رسول نے تو 5 وقت ہے، ہمارے پاس بھی 5 وقت ہے، لیکن وہ جو ہے عصر کا وقت جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہوتا ہے. عصر کا وقت اتنا شروع ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ظہر کی نماز جتنا پڑھیں اور اس کا عصر کا وقت شروع ہو. یہ عصر کا وقت وہ 5 وقت ہی ہے کہ ظہر کا وقت، جب دیکھیں ظہر کا وقت یہ ہے کہ جب سورج بالکل آپ کا جو شیڈو ہے، آپ کا جو شیڈو ہے شارٹسٹ فگر میں آ جاتا ہے. جب دوبارہ بڑھنے لگتا ہے شیڈو تو نماز واجب ہو جاتی.
اس میں سے پہلا حصہ مخصوص ہے نماز ظہر کے لیے. وہ کتنا مخصوص ہے کہ آپ نماز ظہر پڑھ لیں. نماز ظہر پڑھنے میں 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں, وہ اتنا ٹائم کہ آپ کو لگتا ہے وہ مخصوص ہے. وہ بقیہ ٹائم مشترک ہے ظہر و عصر کا. تو روایات احادیث میں یہی ہے کہ آپ نماز ظہر کے بعد عصر کے نوافل پڑھیں. عصر کے نوافل میں کچھ ٹائم لگتا ہے, وہ 8 رکعت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد نماز عصر پڑھ سکتے ہیں. نماز عصر اس کا وقت فضیلت اسی میں ہے کہ اسی وقت پڑھا جائے. یا مثلا جو شخص نوافل نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کے بعد ظہر کے بعد وہ عصر پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بعد 5 وقت ہیں, لیکن اس کا وقت جو ہے کافی. ظہر کا جو مخصوص وقت ہے وہ بہت کم ہے, کچھ منٹس ہیں. اور مغرب کے ساتھ بھی یہی ہے. مغرب کے ساتھ بھی یہی. تو اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کی سہولت کے لیے, کیونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے کہ اس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں. اچھا سر, میں نا ٹرک ڈرائیور ہوں جیسے, تو میرے کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ میں سفر پہ ہوں, ہے نا. جب میں دور جاتا ہوں کہیں, وہ سفر نہیں, وہ تو آپ کا نہیں جاب ہے. نہیں, وہ جاب ہے. ہاں, وہ آپ کا کام ہے. جو بندے جو کام میں پتا کیا ہے, مسلمان ہوئے ہیں میرے جیسے, پر وہ سیکھ ہیں, ایک آدھے جانتا ہوں میں ان کو, کافی ایج ہے ان کی, ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرک میں بیٹھے بیٹھے ہی, لانگ ڈرائیو ہوتی ہے نا, ہر ایک ٹرک ڈرائیور کو یہی ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں, ہے نا. تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دیتے ہیں. ان کے لیے چیز جائز ہے؟ نہیں, نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. اگر دیکھیں, اگر انسان مجبور ہے, دیکھیں کہ باہر بہت سردی ہے, بہت برف ہے, آپ اگر باہر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بیمار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو جائز ہے, پھر کرنی چاہیے. پر نماز آپ کی باہر نہیں ہوگی. اگر آپ کو ضرر ہوگا نا, ضرر سمجھتے ہیں, ہارم, ضرر بولتے ہیں ہارم کو, نقصان ہوتا ہے انسان کا. میں اگر باہر نماز پڑھوں تو ہو سکتا ہے چور میرا سامان اٹھا لیں. میں باہر نماز پڑھوں, مجھے بیماری ہو جائے. یقین نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ باہر نہیں پڑھ سکتے, اپنے گاڑی میں بیٹھ کے جو بھی ہے بستر میں نماز پڑھیں. لیکن اگر اس طرح صورتحال نہیں ہے, موسم اچھا ہے, سردی ہے لیکن اتنی سردی نہیں ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں, ٹھیک ہے نا, یا میرے پاس کوٹ ہے, تو اس صورت میں کھڑے ہو کے. یا اگر مثلا کوئی آپ کا دشمن ہے, دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, دشمنی ہوتی ہے نا. اب آپ کے سکھ کمیونٹی والے, اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا فلانی وہ مسلمان ہے, اس کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ نماز پڑھا, اس کو مارتے ہیں. اگر اس طرح ڈر ہے, خوف ہے, تو پھر نہیں, پھر تو چھپ کے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو نہیں, گاڑی کھڑی کر دیں, کسی اچھی جگہ پہ پارک کر دیں, پھر نماز پڑھ دیں, پھر آگے سفر پہ جائیں. تو ایک منٹ میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہ آپ نے وہ کربلا والی پوچھا تھا نا, تو آپ کے دوستوں کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. کربلا کے ثواب کا یہ کتاب سنن ترمذی ہے, سنن الترمذی. آپ پھر اس کا دیکھ لیں, ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہے, انگلش میں بھی ہے. چاپ دار الفکر, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں, اس میں نمبرنگ مختلف, چاپوں میں نمبرنگ مختلف ہوتے ہیں, لیکن آپ کو مل جائے گا کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میرے پاس جو چاپ ہے وہ ہے 3000, حدیث نمبر 3482. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں, من سبح اللہ مئۃ بالغداۃ و مئۃ بالعشی, جو سبحان اللہ کہہ دے 100 مرتبہ رات کو, 100 مرتبہ صبح, کان کمن حج مئۃ مرہ, اس کا یہ ہوگا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 100 حج بجا لائے. آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ رات کو, 100 مرتبہ صبح کہتے ہیں, تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے 100 مرتبہ حج بجا لائے. اچھا, ومن حمد اللہ مئۃ بالغداۃ و مئۃ بالعشی کان کمن حمل علی مئۃ فرس فی سبیل اللہ. اور جو شخص الحمدللہ 100 مرتبہ کہتے ہیں رات کو, 100 مرتبہ صبح, ایسا ہے کہ اس نے 100 گھوڑوں پہ سوار ہو کے اس نے جہاد کیا, اور بہت سارے ثواب اس میں لکھے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی روایات ہیں. اوکے, بالکل یہی لیکن پہلے زور پڑھنا پڑے گا, پھر اثر. ہاں بے شک. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساتھ پڑھے نا, میں کہہ رہا تھا ضروری نہیں ہے. اگر مثلا زور پڑھ لیا, کام آ گیا بھائی, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ پڑھنا چاہیں وہ بہتر وہی ہے کہ ساتھ پڑھیں. ساتھ پڑھے نا, ہاں صحیح ہے, کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں آگے کیا ہونا ہے, کہ تمہیں موقع بھی ملے گا پڑھنے کا کیسے. جی بالکل. اچھا, ایک نا کوشچن ہے, جو حضرت عائشہ کی ایج کا تھوڑا جو کوشچن اٹھاتے ہیں, جیسے ایتھیسٹ اور میرے کچھ فرینڈ ہیں, تو شیعہ میں ان کی ایج کتنی بتائی گئی ہے, مطلب ان کی میرج ہوئی؟
تو وہ تو عائشہ کا اپنا قول ہے نا کہ 9 سال اس کی عمر ہے، تو اس کی 9 سال عمر نہیں تھی، ویسے اس کی عمر زیادہ تھی، کیونکہ اس کی جو بہن ہے ہجرت کے وقت اس کی بہن کی عمر 27 سال تھی، جی اور اس کی بہن اسما اس کا نام ہے، اور وہ 27 سال کی عمر میں اس کی ہجرت کے وقت، تو عائشہ سے وہ 10 سال بڑی ہے، اور عائشہ ہجرت کے وقت اس کی عمر بنتی ہے 17 سال، اور اس طرح عائشہ کی عمر 19 سال بنتی ہے۔ اگر اس کی کتابیں چاہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، وہ بہت ساری میں نے کتابوں میں کیلکولیشن دیکھی مذکور تھی، ہے۔ پر مجھے ہاں یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی اوتھینٹک ہے یہ بات۔ ہاں، میں یہ نے بہت ساری دیکھی ہے کتابوں میں ہے۔ وہ اب خواتین میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا عمر کم بتاتی ہیں، تو عائشہ جو کہتی ہے کہ میرے 6 سال میں شادی ہو گئی ہے، تو وہ کیونکہ عائشہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سنہ 57 میں اس کی وفات ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے 57 ہجری میں۔ ہاں، تو 57 ہجری وہ بہت عرصے تک زندہ رہی ہے، تو وہ اس زمانے میں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں سے یہی ہے کہ میں بہت کم سن ہوں، میں بہت کم سن ہوں۔ یہ سب عورتوں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ینگ بتاتی ہیں، ینگ بتاتی ہیں۔ تو سنہ 57 میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئرز یہ زندہ تھی، 47 ایئرز۔ اگر یہ جیسے کہہ رہی ہے کہ اس کی شادی جو ہے 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہجرت کے وقت یہ 7 سال اس کی عمر تھی، یعنی یہ 64 کے ایج میں دنیا سے وفات پا گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے 64 بہت ینگ ہے مرنے کے لیے، عورتوں کے لیے 64 پہ مرنا کافی ینگ ہے۔ تو یہ کوئی 80 سال کے لگ بھگ ہوئی ہوگی مرتے وقت، تو یہ جو ہے اپنا عمر کم بتاتی تھی۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے یہاں کتنی مانی جاتی ہے ایج ویسے؟ مطلب تو ہمارے ہاں شیعہ کتب میں مجھے تو یاد نہیں کہ اس کی کوئی ایج بتائی گئی ہو، لیکن کہ اپنے کتب میں، یعنی کہ اپنے کتب میں جو اس کی بڑی بہن ہے وہ اس کی عمر مختلف کتب میں، ہاں اس کی عمر جو ہے 27 سال تھی ہجرت کے وقت، اور وہ عائشہ سے 10 سال بڑی ہے۔ تو عائشہ کا عمر 17 سال ہے ہجرت کے وقت، اور ہجرت کے 2-3 سال بعد اس کی شادی ہوئی ہے، تو 2-3 سال بعد جب اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی عمر 19-20 سال کی تھی نا شادی کے وقت۔ اور ان کی کتابوں میں ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادی بھی تھی۔ اچھا جی، ہاں، وہ 9 سال کی لڑکی یا 6 سال کی لڑکی کی طلاق تو نہیں ہوتی اس کی، اس کے پہلے شادی بھی تھی، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جی، اچھا مطلب کافی ایسے پروف ہیں جو دکھاتے ہیں کہ جی وہ جی جی old enough. Okay.